ایسے لوگوں کو ہم آباد کر سکتے ہیں اپنی خیرات، فطرانہ، صدقہ، زکوٰۃ، اس کو سیو کر کے ہم ایک شخص کے کاروبار کا افتتاح کر رہے ہیں۔ میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ شخص کیا تھا؟ وہ مستری تھا، مزدوری کرتا تھا، دیہڑی کرتا تھا اور بڑا بہترین قسم کا مستری تھا، ہمارے اسی شہر گوجرا کا رہنے والا۔ 2018 میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی جو دونوں ٹانگیں ہیں نا وہ مفلوج ہو گئی، یعنی خراب ہو گئی۔ ایک پھر ٹھیک ہو گئی، ایک کے اوپر یعنی آج 6 سال ہو گئے ہیں، 6.5 سال، اب بھی ایک کا وہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، اب بھی پلسٹر لگا ہوا ہے۔ ہم نے 6 سال تو اس کو فیڈ کیا، اس کے بچوں کو راشن ہر مہینے دیتے رہے۔ 2 ہفتے پہلے نا میں نے اس کو ایک مشورہ دیا، میں نے کہا کہ آپ پہلے سے زخم بہتر ہے، اگر آپ کو کوئی کام بنا دیں تو وہ کیسا؟ وہ شخص بڑا خوش ہوا، کیونکہ وہ عزت دار آدمی تھا، محنت کر کے کھاتا تھا، مزدوری کرتا تھا۔ حادثہ ہو گیا، موٹر سائیکل، وہ کہتا ہے کہ میں آ رہا تھا کام سے اور موٹر سائیکل والا آیا اور اس نے مجھے ٹھوک دیا۔ اور اکثر ہوتا بھی ایسا ہے، ہمارے جوان بچے جن کے پاس موٹر سائیکل آتی ہے وہ جس وقت نئی سمجھ سیکھتے ہیں اتنی سپیڈ سے دوڑاتے ہیں، انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی کہ سامنے والے کو کیسے بچانا ہے، اور ون بھی لیں گے اور پتہ نہیں کتنے کتنے معاملات آ گئے۔ اس بیچارے کو کسی نے لگایا، اس کا تھوڑی دیر کا شوق تھا، لیکن گھر کا ایک کفیل منجی پہ گر گیا، سربراہ چارپائی پہ گر گیا۔ اسی بات کو ٹینشن لے کے اس کی بیوی کو دماغ کا فالج ہو گیا، بچے ہیں تو وہ بیچارے رول گئے، جب ان کی فیس دینے کے لیے، کپڑے کے لیے، جوتے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ بڑا بیٹا اس کا 7ویں کلاس میں پڑھتا ہے اور بڑا تندرست بچہ ہونے کے باوجود بیچارہ کوئی پرفارم نہیں کر پاتا۔ تو میں نے اس سے عرض کی، میں نے کہا کہ بھیا اگر آپ کو کام بنا دیں تو وہ کیسا؟ بڑا خوش ہوا، کہتا ہے سر جی آپ بنا دیں تو بڑی بات۔ تو میں نے کچھ تھوڑی بہت کوشش کر کے دوستوں سے کہہ کے نا مین سرگودا روڈ کے اوپر اس کا ایک بہترین قسم کا ہم نے کھوکھا تیار کروایا، اس کو رنگ شنگ کروایا، ہم اس میں کچھ سامان ڈال کے نا اس کاروبار کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہاں پہ بیٹھو گے صحیح؟ کہتا جی بیٹھوں گا۔ میں نے کوئی دوستوں سے مشورہ کیا، انہوں نے مجھے کہا نہیں جی اس طرح لوگ کام نہیں کرتے، وہ کھوکھا بھی بیچ دیتے ہیں، ریڑیاں بھی بیچ دیتی ہیں اور پھر لینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا وہ بات بعد میں آئے گی، دیکھیں گے، اگر اس طرح کیا تو پھر کچھ اور سوچیں گے، لیکن کم از کم ایک شخص کو اس تکلیف سے تو نکالیں۔ کیا تکلیف ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ جب ایک معذوری ہے، محتاجی ہے، غربت ہے، بیماری ہے اور تندرست ہونے کے کوئی چانس نظر نہیں آتے، اب وہ بندہ سوچ سوچ کے مرتا رہتا ہے کہ میری بیٹی کا کیا بنے گا، میرے بیٹے کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ ایسے لوگوں کو میرے بھائیوں ہم آباد کر سکتے ہیں اپنی خیرات، فطرانہ، صدقہ، زکوٰۃ، اس کو سیو کر کے۔ ہم نے دے کے کوئی احسان نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے تو ہم پورا سال اس کو استعمال کرتے ہیں اور سال کے بعد اس 100 میں سے 2.5 روپے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کیفیت ہے یتیم کی۔ یتیم بچے کی جو پہلی ضرورت ہوتی ہے نا وہ اس کی خوراک ہوتی ہے اور اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ اس کی خوراک اور اس کی تعلیم، فیڈ کرنا اور ایجوکیٹ کرنا، یہ اس کی پہلی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں یتیم سب سے پہلے ان چیزوں سے محروم ہوتا ہے۔ تعلیم اس کو اس لیے نہیں دی جاتی کہ یہ کیسے پڑھے گا، کیسے جائے گا، کیا کرے گا، اور خوراک اس کو اچھی اس وجہ سے نہیں ملتی کہ اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام کو حضور کئی چیزیں سمجھا رہے تھے، نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، صدقے کے متعلق، حج کے متعلق، یعنی دین کی بنیادی چیزیں حضور سکھا رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اللہ کی عبادت ہیں، اب تمہیں بتاؤں کہ اللہ کی خوشی کس میں ہے، اللہ کی خوشنودی کس میں ہے، کیا کام کرو گے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے۔ تو صحابہ جو طالب دیدار تھے، طالبان علم تھے، جو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، عرض کی رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیم بچوں کو کھانا کھلانا، اور یتیم کی جو دل جوئی ہے اس کا رسول اللہ اتنا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کی، یہ مدنی زندگی کا واقعہ ہے، اس نے آ کے عرض کی اللہ کے رسول میرا بیٹا گم ہو گیا، بیٹا نہیں مل رہا۔ بندہ مدینے سے بہت دور کا رہنے والا تھا، اجنبی تھا، بدو تھا، یعنی وہاں پہ وہ کم ہی آتا تھا، کہا میرا بیٹا گم ہو گیا، اور آپ مسلمانوں سے نماز کے اوقات میں کہیے کسی نے میرے بیٹے کو دیکھا ہو، یا آپ کوئی ایسا منادی ندا دینے والا ہو کہ اس کو کہیے کہ وہ گلیوں میں ڈنڈورا پیٹ دے، لوگوں کو بتا دے کہ میرا بیٹا گم ہوا اور مجھے مل جائے۔ اور اوپر سے اس شخص کے آنسو بہ رہے ہیں اور حالت بڑی خراب ہے، چھوٹا بچہ ہے، گم ہو گیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ اگر نہ مل رہا ہو تو آپ کے ذہن کے اندر کتنے خوف، کتنے اندیشے اور کتنی تکلیف ہوگی۔
حضور کے پاس وہ بیٹھ کے نا بات کر ہی رہا تھا، ایک صحابی رسول آئے اور عرض کی اللہ کے رسول اس شخص کا بیٹا، یعنی وہ اس کے بیٹے کو ویسے جانتے نہیں تھے لیکن انہوں نے اجنبی بچہ دیکھا کہ یہ بچہ اس گلی کا اس محلے کا ہے نہیں، اتنی زیادہ آبادی نہیں تھی، اتنے زیادہ گھر نہیں تھے، لوگ ایک دوسرے کے بچوں کو جانتے تھے، شناخت تھی۔ وہ آ کے بیٹھے اور کہا اللہ کے نبی میں نے اس شخص کے بچے کو فلاں جگہ پہ کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بیٹھے ہوئے شخص نے جیسے وہ بات سنی نا تو اٹھ کے دوڑا، بڑی سپیڈ کے ساتھ اٹھا، دوڑنے لگا، جانے لگا تو حضور نے اس کا دامن پکڑ لیا، اس کی قمیض، دامن، اس کا جبہ، جو لباس، حضور نے وہ پکڑا اور اس کو روکا اور روک کے فرمایا جب تم اپنے بچے کو ملو نا تو زیادہ پیار نہ کرنا، اپنے بچے سے زیادہ پیار نہ کرنا، زیادہ جذبات کے ساتھ جپھی نہ لگانا۔ بندہ بڑا حیران ہوا کہ میرا بچہ ہے، اگر مجھے مل گیا تو میں کیوں نہ پیار کروں اور کیوں نہ چوموں اسے اور کیوں نہ زور کی جپھی لگاؤں، اپنی اداسی اور اپنا ادھر کیوں نہ اتاروں۔ اب وہ شخص نا حیران ہو کے حضور کو دیکھنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس جگہ کی نشاندہی کر رہا ہے نا شخص کہ وہاں پہ میں نے اس بچے کو بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا وہاں پہ کئی گھر ایسے اصحاب کے ہیں کہ جو شہید ہو گئے جنگ بدر میں اور جنگ احد میں، ان کے بچے بھی وہاں پر ہیں، چونکہ دونوں جنگوں میں صرف 2 سال کا فاصلہ تھا، وہ وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں، ان کے بچے بھی وہاں پہ کھیلتے ہیں۔ جس وقت ایک باپ کے روپ میں تم اپنے بچے کو زور کے ساتھ اپنے کلاوے میں لوگے نا تو وہ جو یتیم بچے ہیں نا ان کے دل میں یاد اپنے باپ کی اور زیادہ آئے گی، ممکن ہے وہ روئیں، ممکن ہے وہ ترسیں، ممکن ہے کہ وہ اپنے باپ کے ملنے کی وہ جو ان کے اندر اداسی ہے نا ان کے آنسو چھلک پڑے۔ فرمایا ان بچوں کے سامنے اگر تمہیں تیرا بیٹا وہاں پہ مل جائے نا تو اتنی شدت کے ساتھ جپھی نہ لگا۔ یہ حضور نے کس کا احساس فرمایا؟ یتیم بچوں کا۔